ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعظم چودھری صاحب. آپ کو ویلکم کہیں گے. باخبر سویرا میں آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. سر یہ کہے گا قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو جب یہ منظور ہوئی، اس کے بعد جو ہماری کاوشیں رہیں اور ہم ایک الگ وطن بنانے میں کامیابی ہو گئے، ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی، آج اس طریقے سے کیا ہم اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک الگ وطن تو ہم لیا، لیکن جس طرح کا خواب ہم نے دیکھا تھا کیا اس چیز کو ہم حاصل کر پائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو ہم نے اپنی منزل کا تعین کیا تھا، اور یہ 23 مارچ ہی ہے جس کی وجہ سے 14 اگست 1947 آیا. اور یہ پاکستان کو دیکھنے کے لیے، پاکستان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. پاکستان ایک تاریخی ارتقاء کا نتیجہ ہے، پاکستان کسی معجزے کا نتیجہ نہیں ہے. قائد اعظم کا یہ آپ نے ابھی پوری رپورٹ میں دیکھا ہے کہ قائد اعظم کا یہ فرمان جو ہے کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا مسلمان جو ہے پہلا شخص مسلمان ہوا تھا یا مسلمان ہندوستان میں آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے جو مذاہب تھے، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، وہ سب مل گئے اور ایک مذہب بن گیا، لیکن اسلام نے اپنی انفرادیت کو ہمیشہ برقرار رکھا، اور اسی انفرادیت کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. اور یہ ایک میں آپ کی جو بات ہے اس کی طرف آنے سے پہلے یہ تاریخی ارتقاء تھوڑا سا بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تین چیزیں جو تھیں برِ صغیر میں اسلام کے ارتقاء کا سبب بنی. ایک تو مسلمان تاجر آئے، دوسرے مسلمان صوفیہ آئے، تیسرے حملہ آور آئے یا مسلمان حملہ آور آئے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے راجہ دائر کو شکست دی. پھر ہم دیکھتے ہیں محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، پنجاب میں اسلامی سلطنت بنی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد غوری نے راجہ پرتھوی راج کو شکست دی اور اجمیر اور دہلی میں پرچم لہرایا گیا. اور پھر 1206 میں سلطنت دہلی بن گئی اور قطب الدین ایبک اس کے بانی ٹھہرے. تو یہ سلطنت دہلی 1526 تک چلی. اور پھر بابر بادشاہ نے سلطنت مغلیہ قائم کی جو 1857 تک چلی. تو یہ سلطنت دہلی اور سلطنت مغلیہ کی جانشین ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو یہ اس ارتقاء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے بہت کنٹریبیوشن کی. ہم مجدد الثانی کو، شاہ ولی اللہ کو، فریضی تاریخ بنگال کے شریعت کو نہیں بھول سکتے. تو ان سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک شرازہ بندی کے طور پہ، کیونکہ مسلمان کا دور تھا، مسلمان یہاں آئے، انہوں نے حکومت کی اور پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. اب لہٰذا کے بعد نئے مملکت کے قیام کو اور پھر برطانیہ نے ہمیں ایک پارلیمانی جمہوری نظام دیا. تو جب ہم نے پارلیمانی جمہوری نظام میں بالخصوص دیکھا کہ ہمیں ہندو اکثریت جو ہے، جو مطلب 20% سے 25% کے درمیان مسلمانوں کی آبادی بڑھتے بڑھتے ہوتی گئی، تو ہم اس میں وہ مطلب آزادی حاصل نہیں کر سکتے جو مسلمان اپنی کلچر کے مطابق، اپنی اسلامک وے آف لائف کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے. تو پھر ہمیں پاکستان بنانے کا احساس پیدا ہوا. کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے مطلب جو ہماری جدید تاریخ ہے، علامہ اقبال نے ایک ان 4 صوبوں کو انضمام کر کے، ان کو اکٹھا کر کے ایک تصور پاکستان پیش کیا. بالکل ایسے. حالانکہ 1930 میں ابھی تو انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ سلطنت برطانیہ کے اندر یا باہر اسے خود مختاری سیلف گورنمنٹ دی جائے. تو دیٹ مین کہ وہ ایک یونٹ کے طور پہ اس کو دیکھتے تھے یہ چل سکتا ہے. اور پھر 1933 میں چودھری رحمت علی نے نو اینڈ نیور کا ایک پامفلٹ لکھا اور اس کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. پھر جب 1935 کا ایکٹ آیا جسے وفاقی نظام کہتے ہیں، جس آئین کی وجہ سے 1935 کے آئین کی وجہ سے یا 1935 کے ایکٹ کی وجہ سے کہ جسے مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا. جب 37 میں صوبائی انتخابات ہوئے تو ہندوستان کے 11 صوبوں میں 8 مسلم اکثریتی صوبوں میں جب کانگریس کی وزارتیں بنی تو وہاں مسلمانوں کی زندگی جیرن کر دی گئی. مسلمانوں کو بہت پرابلم ہوا اور انہوں نے کہا اگر پورے ہندوستان میں جب فیڈرل گورنمنٹ بھی ہندوؤں کی بنے گی یا ہندو اکثریت کی بنے گی، ظاہر پارلیمانی جمہوری نظام جو اکثریت میں ہوگا اس کی حکومت ہوگی. اور کلچر کچھ برِ صغیر کا ایسا تھا کہ یہاں اکثریت اور اقلیت نہیں تھا، بلکہ ہندو مسلم اکثریت اقلیت تھی، اور مسلمانوں کو ووٹ دیتے تھے اور ہندو کو ووٹ دیتے تھے. یہ چیز 1909 منٹو مارلے اصلاحات میں طے کر دی گئی تھی. تو 37 کے بعد ہی یہ خیال آیا کہ ہمیں ایک ذات ریاست کی طرف جانا چاہیے.
36 میں میں دیکھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی، جب میں اسٹڈی کرتا ہوں 36 میں سب سے پہلے سب سے آخری بار انہوں نے ہندوستانی قومیت کی، ہندوستانی قوم پرستی کی شہید گنج مسجد کے حوالے سے بات کی وہاں جب وہ لاہور میں آئے تھے. تو اس کے بعد 38 دسمبر میں پٹنہ اجلاس میں پہلی دفعہ انہوں نے وفاقی نظام کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ 38 میں کہ یہ میں گاندھی جی جو ہے ان کا خیالات یا کانگریس یہ مسلمانی کلچر کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. تو 38 پھر 39 سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے کے بعد کانگریسی وزارتوں نے جب استعفیٰ دیا تو قائد اعظم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا. پھر قائد اعظم تیار ہوئے، یعنی حالانکہ 1930 میں قائد اعظم پاکستان بنانے کے فیور میں نہیں تھے. انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ ایک شاعر کا خواب ہے اس کو، یا پھر 1933 میں انہوں نے کہا جب چودھری رحمت علی نے پامفلیٹ لکھا کہ امپاسبل ڈریم، ناممکنہ خواب ہے. مطلب کہ کیونکہ جناح صاحب ہمیشہ پاکستانیت ہندوستانیت کی بات کرتے رہے. پھر جب 37 کے انتخابات کے بعد انہوں نے گاندھی جی کو کہا کہ ہمیں ایک مطلب کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، تو گاندھی جی نے کہا میں رام سے بھگوان سے روشنی مانگتا ہوں لیکن مجھے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. تو یہ باتیں جناح صاحب کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ ایک پریکٹیکل آدمی تھے. لیکن ڈاکٹر اقبال صاحب نے جناح صاحب کو بھی پرسویٹ کیا تھا اس حوالے سے، قائد اعظم کو، یہ سارا جو ان کا خواب تھا یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہے. سر سید کا بھی تو ایک اس میں بڑا اہم کردار. سر سید ذرا پیچھے چلے گئے، میں نے وہاں سے ہسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا، میں نے شاہ ولی اللہ سے ڈیولپ وہ تو علی گڑھ کالج اور وہ سارا سب سے پہلے تو لیکن انہوں نے بیچ بویا. اگر جو مسلم لیگ بنی یہ سر سید احمد کی علی گڑھ تحریک کی مانون منت تھی. جو سر سید احمد نے جملے الفاظ کہے کانگریس کے لگ رہنے کے لیے، وہی الفاظ جملے دلیلیں جو ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے دی. اچھا سر اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جتنے خوبصورتی سے آپ نے یہ سم اپ کیا ہے، یعنی کہ مغلیہ دور اور اس سے پہلے تاریخ میں لے گئے، تاریخ کو جس طریقے سے خوبصورت انداز میں سمویا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیان کرنے میں شاید کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری آج کل کی نسل جو ہے وہ یہ سمجھنے سے یا ان کے اس بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے محمد علی جناح صاحب نے جب 1940 کی قرارداد پیش کی تو انہوں نے وفاقی نظام کو کنڈم کیا. انہوں نے کہا 2 ریاستیں بنانی ہیں، 2 ریاستیں، مطلب بنگلہ دیش جو اب ہے اور اس وقت مشرقی پاکستان یا یہ مغربی پاکستان یا پاکستان اب آج کا. اور انہوں نے تیسرا کہا کہ جو بنیادی رائٹ اقلیتوں کو یہاں ملے ہندوستان میں ملیں گے وہ یہاں ملیں گے اور ایکول شہری ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا جو سلوگن تھا جسے ہم یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کہتے ہیں یا اتحاد یقین اور تنظیم کہتے ہیں، اس نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو چینج کر دیا. بلکہ ایک کہنا چاہیے کہ اس سے ایک رومانٹک نیشنلزم ڈیولپ ہوا جسے ہم جذباتی قوم پرستی بھی کہہ سکتے ہیں. آج وہ ہے سر؟ آج نہیں ہے. مطلب یہ چیز میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے مشائخ کے فتوے پھر کیا ہوا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب کہ یہ وہ نعرے تھے کہ جو جس نے ہمارے رومانٹکزم کو نیشنل کو ڈیولپ کیا. اور پھر جب یعنی 1946 انتخابات کے بعد پاکستان 2 ہونے چاہیے، ایک ہونا چاہیے، تو یہ اس نیشنلزم کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک ہونا چاہیے. سہروردی صاحب نے قرارداد پیش کی کہ ایک ہونا چاہیے. ویسے ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اس وقت 2 پاکستان بنتے تو مطلب کہ اس طرح کا بٹوارے کے جو نقصانات تھے وہ اتنے زیادہ نہ ہوتے. اچھا آج کا پاکستان جو ہے، یعنی پاکستان جب سٹارٹ ہوا تو 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا. قائد اعظم کی جدوجہد سے قائد اعظم کی اگر بات کو مانا جاتا تو ہم کشمیر اس وقت ہی آزاد کرا سکتے تھے. اس نیشنل ازم کی پاکستانیت کی بیس پہ جو ہمارے یہاں جذباتی طور پہ ڈیولپ ہوا تھا، جو آنے والے وقتوں میں مان پڑ گیا کہ جیسے برٹش جو فوج کا ہماری پاکستانی فوج کا جو سربراہ تھا اس نے قائد اعظم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، والٹر مسری. اور پھر مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب پاکستانی فوجیوں نے کہا کہ ہمیں خود حملہ کر کے کم از کم چناب فارمولے کے تحت جو اور 4-6 ضلع تھے وہ تو ہم لے سکتے تھے بڑی آسانی سے، اور فوج اس کے لیے ایگری تھی. لیکن جب یہ قرارداد یعنی یہ بات جو ہے کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی تو لیاقت علی خان نے بھی اس بات کو ریفیوز کر دیا. یہ بات آن ریکارڈ ہے. تو اگر جناح صاحب کی وہ بات بھی ہم مان لیتے تو کم از کم ہم کشمیر کا بیشتر حصہ مان لیتے. اور آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا آج کا پاکستان
मुख्तसरन वैसा क्यों नहीं है? वैसा इसलिए नहीं है कि हमारे किरदार की वजह से। मतलब आप देखें कि हिंदुस्तान के सियासतदानों का किरदार क्या है, बांग्लादेश के सियासतदानों का किरदार क्या है, अपने सियासतदानों का किरदार देखो। उनके सियासतदान भी गरीब हैं या इतने खुशहाल या इतने अरबपति नहीं है, ना बांग्लादेश के सियासतदान इतने अरबपति हैं, पाकिस्तान के सियासतदान इन दोनों मुल्कों से अमीर हैं और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से गरीब। उसूलों से भी दूर हो गए ना, जो यानी कि आपने वहाँ पर हुकूमतें अमीर हैं, शख्सियात नहीं है। यहाँ पर शख्सियात अमीर हैं। यहाँ वो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, या अमीर लोग रहते हैं। हाँ, ट्रू, वेरी मतलब ट्रू। कि पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान ये दिन बदलेंगे तो जिंदगी में कभी भी साइकिल जो है ना मनफी चलता है, वो जिग जैग चलता है। हर नशेब को रूज फराज है और हर फराज को नशेब। थैंक यू सो मच। इस तरह चलती है। सच ब्यूटीफुल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सच ब्यूटीफुल टॉक्स है और बहुत सी हमारी मेमोरी बहुत हद तक सर आपने रिफ्रेश कर दी। अल्लाह ताला आपको मजीद मौके इस हवाले से दे और हम आपसे इंशाल्लाह भी आगे भी रब्ता करके इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको भी बड़ा अच्छा जी एक लेसन मिला होगा तारीख़ पाकिस्तान का और इससे पहले का। जी बिल्कुल ऐसे ही। और वही बात आ जाती है कि अगर हमने कायद के वही उसूल इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को अपनाया होता तो आज हम एक और मुल्क के जानिब गामज़न होते, यानी हमारा मुल्क जो होता वो मज़ीद तरक्कियाँ कर रहा होता। और अल्लाह करे कि तरक्की